جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو بائی فرحت اشتیاق۔ وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، چلا چلا کر رو رہا تھا، مگر اس ہیبت ناک سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں کسی کے قہقہے کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ کون اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا؟ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نگاہیں گھمائیں، اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ لیمپ نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کم کر دیا تھا، مگر اسے روشنی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس اندھیرے، اس سناٹے اور اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر کمرے کی تمام لائٹس روشن کر دی تھیں، یہاں تک کہ چھت پر لٹکا فانوس بھی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی، مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کے دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں، پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا وہ کسی اندھیری اور ہیبت ناک جگہ نہیں بلکہ یورپ کے خوبصورت ملک میں ہے۔ وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت روم کے خوبصورت اور شاندار ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل ابھی تک گھبرا رہا تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ برس ہا برس ہوئے، اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خوف آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا، ادھر کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی کوششیں اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھی کہ اب جب وہ خود کو ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوششیں کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ بے خوابی کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوششیں کرتے گزار دیتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دن کے اوقات میں معمولات زندگی متاثر ہونے لگتے، تو وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ اسے نیند آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب بھی لے کر آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا وہ کہ وہ خوابوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا تھا جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری گہری سانس لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش بھی بہت کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیے تھے۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اٹیلین میں آتے یہ پروگرامز اسے قطعاً سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ خود سے اور ساری دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہے؟ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پن، یہ کف لنکس اور یہ بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار خود تخریبی اور خود کشی کا رجحان رکھتا ہے۔ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا اور شیشے کے سامنے سے ہٹا، اس نے اپنا بلیک لیدر بریف کیس لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ہوٹل ویا وکٹوریہ وینیٹو سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ اس کا آفس بربرینی ویار پر تھا۔ گویا آفس اور اس کے ہوٹل کے بیچ میٹرو سے بس ایک ہی اسٹاپ کا فاصلہ تھا، مگر کل جب وہ ہوٹل سے آفس پہلے دن گیا اور آفس کی گاڑی نے اسے پک اپ کیا، تب محض ایک اسٹاپ کا فاصلہ طے کرنے میں اسے 1.25 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک جام روم کا بھی مسئلہ تھا۔ تب کل ہی اس نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ آفس میٹرو میں جایا آیا کرے گا۔
اس کے لیے کوئی ناک کا مسئلہ نہیں تھا۔ روم کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم لندن اور پیرس جتنا مربوط تو نہ تھا، مگر پھر بھی ٹریفک جام میں پھنسنے سے بددرجہ بہتر تھا۔ یہ آفس جانے آنے کے لیے ملی گاڑی اور ڈرائیور والی سہولت کو اس نے پہلے ہی دن خیر بات کہہ دیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پر رش کا حصہ بنا وہ بھی ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے رومن مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اس جلدی اور بھاگ دوڑ والے انداز کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بھی اسے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو خوش لباس نہ ہوتا۔ فیشن اور سٹائل رومنوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ عورت کے لباس، ان کا میک اپ، ہینڈ بیگز، سینڈلز، مردوں کے سوٹس، ٹائیاں، جوتے، بریف کیس، ہر کچھ فیشن کے عین مطابق تھا، بے حد سٹائلش تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا تھا کہ رومنز بڑے کلاسی اور سٹائلش لوگ ہوتے ہیں۔ اسے اگلے اسٹیشن پر اترنا تھا اور اس کا اسٹیشن فوراً ہی آ گیا تھا۔ ویا بربرینی پر میٹرو اسٹیشن سے بہت نزدیک ہی اس کا آفس تھا۔ یہ اس کی دوحہ میں اپنا ہیڈ آفس رکھتی ملٹی نیشنل کمپنی کا جنوبی یورپ میں واقع ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ آفس آ گیا تھا۔ وہ جن کاموں کی انجام دہی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا ان میں مصروف ہو گیا تھا۔ آفس میں جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا تھا ان سے کل اور آج رسمی ہائی ہیلو کے بعد اس کی صرف اور صرف پروفیشنل نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، کام کی بات مکمل پیشہ ورانہ انداز میں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں سے جا کر کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے ہوٹل روم میں بند ہو جانا تھا یا شاید روم کی گلیوں کوچوں میں تنہا پھرنا تھا، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے ایسی کشش نہیں رکھتی تھی کہ وہ آفس سے جلدی اٹھنے کی خواہش رکھتا۔ مگر چونکہ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، ایک ایک کر کے سارا آفس خالی ہو رہا تھا، سو وہ بھی آفس سے نکل آیا۔ اسے راستے کا 2 دن میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا اور اس کی جیب میں روم کا بڑا جامع نقشہ بھی موجود تھا، گویا راستہ بھٹکنے کا امکان نہ تھا۔ چنانچہ بجائے میٹرو اسٹیشن کی طرف جانے کے اس نے پیدل اپنے ہوٹل تک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور روم میں موسم خاصا خوشگوار تھا۔ سورج آج کل قریباً 8:45 بجے غروب ہوا کرتا تھا، سو ان دنوں یہاں شامیں بڑی لمبی تھیں۔ وہ ویا بربرینی سے ویا وینیٹو کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد قدیم عمارتیں تھیں، فوارے تھے، مگر اسے روم کی ہسٹری میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس خواب کے حصار میں تھا۔ اب اگلے کئی روز اسے اس خواب کے حصار ہی میں رہنا تھا اور اگلے کئی دن خوف کے سبب سونا نہیں تھا۔ اس نے آج صبح نہ تو ناشتہ کیا تھا، نہ ہی دوپہر میں لنچ۔ آفس میں خالی پیٹ کافی کے 3 کپ ضرور پیے تھے۔ اسے سڑک کے کنارے ایک پیزیریا نظر آیا، تب اسے اپنے آج تمام دن کچھ بھی نہ کھانے کا احساس ہوا۔ وہ یہاں سے پیزا کھاتا ہوا چلا جائے، پھر ہوٹل کے کمرے میں بند ہو کر رات گئے تک اپنا آفس کا کام کرتا رہے گا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا۔ ابھی چونکہ ڈنر ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس چھوٹے سے پیزیریا میں اسے میزوں پر 2-4 لوگ ہی بیٹھے نظر آئے۔ وہ اپنا پیزا آرڈر کرنے کاؤنٹر پر آ گیا تھا، مگر اٹلی میں اٹیلین سیکھے بغیر اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا اس قدر مشکل کام ہے اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ پیزا آرڈر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو تقریباً 10 منٹ گزر گئے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے درمیانی عمر کے اٹیلین مرد اور عورت انگریزی سے قطعاً ناواقف تھے۔ وہ دونوں مرد اور عورت خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس کے انگریزی لفظوں کے جواب میں مختلف اشیاء اٹھا کر اسے دکھا رہے تھے۔ اچھا، وہ اپنے پیزا کی یہ ٹاپنگ چاہتا ہے، فلاں طرح کے مشرومز کا اضافہ چاہتا ہے، پوموجورا چاہتا ہے، نہ جانے وہ اسے کیا کیا اٹھا کر دکھا رہے تھے، ساتھ ان اشیاء کے نہ جانے کیا کیا اٹیلین نام لے رہے تھے۔ وہ دونوں تحمل سے اسے وقت دے رہے تھے۔ وہ اس بیکار کی مشقت سے بیزار ہو گیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہوٹل میں جا کر کھانا کھائے جہاں انگریزی سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے۔ قریب تھا کہ وہ انگریزی ہی میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا، وہاں سے پلٹ جاتا کہ اچانک ہی بالکل پیچھے میز سے اٹھ کر ایک اٹیلین لڑکی اس کے پاس آئی۔ "May I help you؟ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟" وہ بڑی شائستہ انگریزی میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، اتنا وقت یہاں کھڑے ہو کر برباد کر چکا تھا تو اب یہاں سے کھانا کھا کر ہی جانا چاہیے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ بھی اس لڑکی کو انگریزی میں سمجھانا ہی چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کا پیزا آرڈر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بڑی روانی سے گٹ پٹ کرتی سامنے کھڑے مرد و عورت سے اٹیلین میں چند جملے بولی۔ جملے اگر لفظ توڑ کر بھی بولے گئے ہوتے تب بھی اس کے سر کے اوپر ہی سے گزر رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی عورت سی کہتی مسکراتے ہوئے اندر غالباً کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مرد اس اٹیلین لڑکی سے اٹیلین ہی میں کچھ بات کرنے لگا تھا۔ وہ زبان غیر میں باتیں کرتے ان 2 افراد کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مرد کے مسکرا کر اپنی طرف دیکھنے سے اتنا اندازہ اسے ہو رہا تھا کہ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ "یہ آپ سے معذرت کر رہے ہیں کہ آپ کو زحمت ہوئی"، لڑکی اب اس سے مخاطب ہوئی تھی، گویا اٹیلین جملوں کا انگریزی ترجمہ و خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ "میں نے آپ کا پیزا آرڈر کر دیا ہے، اصل میں اس
ٹیبل پر بیٹھی اور آپ کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے قریب ترین میز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر اس میز کی طرف دیکھا۔ وہاں اس لڑکی کا چند لقمے کھایا پزا اور کولڈ ڈرنک کا انچھوا گلاس رکھا ہوا تھا۔ تھینکس، اس نے پرتکلف انداز میں سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے پزے میں کسی بھی طرح کا میٹ نہیں ہونا چاہیے، میٹ اسٹاک بھی نہیں ہونا چاہیے اور وائن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بالکل سادہ مشرومز اور سبزی والا پزا چاہیے، وہ مسکرا کر اس سے بولی تھی۔ یس تھینکس اگین، اس بار اس نے الفاظ سنجیدگی سے کہے۔ مائی پلیئر، وہ خوش اخلاقی سے مسکرائی۔ آپ بل پے کر دیجیے گا، پزا تیار ہو رہا ہے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، تب تک آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بل پے کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی اور میز منتخب کر کے وہاں بیٹھنے کے ارادے سے مڑا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ کاؤنٹر سے ہٹی تھی، مگر جیسے ہی کاؤنٹر سے ہٹ کر وہ اس لڑکے کی میز کے قریب پہنچے، وہ اس سے بولی، آئیے بیٹھیں۔ اس نے بالکل ابھی اس کی مدد کی تھی، وہ فوراً بد اخلاقی دکھا کر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، دل میں اسے پیشکش اور بے تکلفی گراں گزری تھی، یہاں بہرحال وہ مجبوراً اور مروتا اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، بے حد پرتکلف انداز میں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا ہو یا کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں اور ان کے اجزاء دیکھنا چاہیں تو پورک کے لیے اسٹروٹیو کا لفظ یاد رکھیں اور وائن کے لیے وینو کا، اور آپ کو یہ دونوں چیزیں اپنے کھانے میں نہیں چاہیے۔ اس کے لیے سینزا کا لفظ استعمال کیجیے گا، یعنی آپ کہیں گے سیزیا اسٹروٹو وینو۔ وہ مسکرا اسے بتا رہی تھی، غالباً اسے بلا وجہ اور بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، اس وقت اس کا کسی سے بھی خوش اخلاقی دکھانے اور گفتگو کرنے کا موڈ نہ تھا، مگر اس سے مدد لینے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ اس نے سنجیدگی سے صرف اس کی بات سنی تھی، جواب میں کچھ بھی نہیں بولا تھا، مگر اس باتونی لڑکی کو اس کے کچھ بولنے یا نہ بولنے سے یقیناً کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے مزید بتا رہی تھی۔ اٹالین زیادہ مشکل زبان نہیں ہے، اٹالین کے بہت سے لفظ تو آپ یقیناً پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ ایسپریسو، گلیٹو، پاستا، پزا، کیفے سولو، پیپرازی۔ وہ اپنی آنکھوں پر لگے اسٹائلش گلاسز کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ 26-27 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی کیپری پینٹ ریڈ کلر کے اسٹائلش ٹاپ کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ اس کے سلکی بال سرخی مائل براؤن کلر کے تھے اور اس نے ان کی اونچی کر کے پونی بنا رکھی تھی۔ لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی تھی۔ اس کے خوبصورتی سے تراشے ناخنوں پر سرخ رنگ کی نیل پالش لگی تھی۔ اس کے بلیک فریم والے اسٹائلش اور فیشن کے مطابق گلاسز دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈیزائنر گلاسز ہیں، شاید ارمانی کے یا اسی کے ٹکر کے کسی اور ڈیزائنر کے۔ دیگر تمام اٹالینز کی طرح فیشن اور اسٹائل یقیناً اس کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے انداز شاہانہ تھے اور اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ جب اس کے بالکل سامنے بیٹھے اس سے گفتگو کر رہی تھی تو بغیر کسی دلچسپی کے حصے پر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا مرد ان کی میز پر آ کر اس کا پزا سرو کر رہا تھا۔ وہ بڑی مسکرا کر اس سے بولی تھی، گریزی سگنورا البرٹو۔ البرٹو مسکراتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ گریزی شکریہ کو بولتے ہیں، یہ تو پتہ ہوگا نا آپ کو؟ جی۔ اس کے طویل جملوں کے جواب میں اس کے جملے ایک یا دو لفظ سے زیادہ طویل نہیں تھے۔ البرٹو اور سلویا میاں بیوی ہیں اور میں چھوٹی سی تھی نا جب سے یہ دونوں ہی پزیریا چلا رہے ہیں۔ جن معلومات کے حصول میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اسے فراہم کر رہی تھی۔ اس گلے پری مصیبت سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ اسے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنا پزا کھانا شروع کر دے۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اس سے معذرت کر کے یہاں سے اٹھ جائے گا۔ سکندر کو کھانا شروع کرتے دیکھ کر اس نے بھی اپنا ٹھنڈا ہو چکا پزا کھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ پزا کھانے پزیریا آئے ہیں۔ آپ کو صحیح معنوں میں اٹالین پزا کا جو مزہ ان چھوٹے چھوٹے پزیریا میں ملے گا وہ بڑے ہوٹلوں میں نہیں مل سکتا۔ رومن پزا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کرسٹ بڑا پتلا ہوتا ہے اور اٹالین پزے کا جو مزہ آپ کو اس میں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اٹلی سے باہر دیگر بیشتر ممالک میں جو پزا لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ عموماً پزا کا امریکن ورژن ہوتا ہے۔ ان بیچاروں نے کبھی اصلی اٹالین پزے کا مزہ ہی نہیں چکھا ہوتا، اس لیے وہ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طویل گفتگو میں دلچسپی رکھتا بھی ہے یا نہیں، اسے پزے کا اٹالین اور امریکن فرق معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے بھی یا نہیں، اس سے بے نیاز وہ کھاتے ہوئے مسلسل بولنے میں مگن تھی۔ اس کی انگریزی بڑی رواں اور شستہ تھی۔ اس کا لہجہ برٹش تھا، مگر پھر بھی اس کی انگریزی میں کہیں کہیں اٹالین تلفظ کی ہلکی سی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پزا کھاتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔
اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھی اور میں نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ پزے کا نوالہ لیتے ہوئے اس نے محض خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ میں لیزا ہوں۔ وہ اب اس کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ سکندر ٹورسٹ ہیں، روم گھومنے آئے ہیں؟ نہیں، آفیشل کام سے۔ اب قبل اس کے کہ اس کا مزید تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، ایک گفتگو تنقید جس میں اسے رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی مزید ذاتیات کی طرف جاتی، وہ اپنے پزے کا آخری نوالہ کھا کر چھری اور کانٹا میز پر رکھتے ہوئے اس سے بولا، آپ کا بہت شکریہ لیزا، آپ نے میری مدد کی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے زبردستی چہرے پر مروت اور شائستگی کی مسکراہٹ سجائی۔ وہ جواباً خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ اس نے چھری اور کانٹا پلیٹ پر رکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چاؤ سکندر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ سکندر نے اس کا بھرا ہاتھ مصافحے کے لیے تھام لیا تھا۔ چاؤ لیزا، اس نے بیٹالینی انداز میں اسے خداحافظ کہا، چہرے پر خوش اخلاقی والی ہلکی سی مسکراہٹ رکھتے۔ وہ اپنے ہوٹل کی طرف جانے والے راستے پر رواں تھا۔ وہ پتھروں سے بنی کئی سو سال قدیم سٹریٹ سے گزر رہا تھا۔ ارد گرد کئی سو سال پرانی عمارتیں تھیں۔ اس سڑک پر بھی ایک فوارہ تھا۔ ایسا لگتا تھا روم کی ہر سڑک، ہر گلی میں ایک فوارہ تھا۔ کئی جگہ یہ محض خوبصورتی کے لیے تھے اور کئی جگہ پانی پینے کے لیے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں بنائے گئے، زیادہ تر اس زمانے میں لوگوں کے پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بغیر راستہ بھٹکے وہ اپنے ہوٹل تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہوٹل کی بلڈنگ بھی 16ویں صدی میں کسی رومن بادشاہ کے لیے بنایا گیا ایک محل تھی، جسے بعد میں نئے سرے سے تعمیر کر کے اس ہوٹل کی شکل دی گئی تھی۔ ہوٹل میں تمام اور جدید ترین سہولیات موجود تھیں، مگر اس طرح کی کہ اس کی اصل شکل اور تاریخی حیثیت بھی برقرار رکھی گئی تھی۔ کھانا وہ کھا کر آ چکا تھا۔ اب رات کے تک اسے خود کو آفس کے کاموں میں مصروف رکھنا تھا۔ اس نے روم سروس کال کر کے اپنے لیے کافی منگوائی تھی اور خود کو کاموں میں غرق کر لیا تھا۔ وہ گزری رات کے خواب کو آج کسی بھی قیمت پر سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ وہ آج کل ویا بربرینی کے پاس ایک ذیلی کئی سو سال قدیم پتھروں سے بنی ایک ذیلی سڑک اور سڑک پر موجود 16ویں صدی میں بنائی گئی چند بلڈنگز کو پینٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنا ایزل، کینوس، پینٹ اور برش لے کر دن کے ان اوقات میں وہاں لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی تب وہاں آ جایا کرتی تھی۔ اس نے ہر زاویے سے وہاں کی گئی تصاویر کھینچ رکھی تھی۔ وہ ان تصاویر کی مدد سے بھی اس جگہ کو پینٹ کر سکتی تھی، مگر ایک تو اسے کسی بھی لینڈ اسکیپ کو اس کی اصل جگہ پر موجود رہ کر پینٹ کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، اور دوسرے اسے اپنے روم کی گلیوں میں وقت گزارنا اچھا لگا کرتا تھا۔ اگلے ماہ کے آخری میں فلورنس میں اس کی پینٹنگز کا سولو شو تھا۔ اس بار اس کا موضوع رومن لینڈ اسکیپ تھا۔ کچھ لینڈ اسکیپ بھی اسے پینٹ کرنے تھے۔ 4-5 دن لگ کر اس کو اس پینٹنگ کے خد و خال یہاں آ کر واضح کرتے تھے۔ باقی پھر نوک پبلک سنوارنے کا کام گھر پر اپنے اسٹوڈیو میں کرنا تھا۔ نینی نے اسے بہت تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہ گھر سے بغیر کھانا کھائے جا رہی ہے، لہٰذا پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہیں باہر سے لنچ کر لے، مگر کام کی دھن میں اسے کھانے پینے کی خواہش ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ یہاں دوپہر میں دکانیں اور بازار بند ہو جاتے تھے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی قدرے کم ہو جاتی تھی، سو یہ وقت اسے پینٹنگ کے لیے اچھا لگا کرتا تھا۔ 5 بجے کے قریب جب دفاتر کی چھٹی ہونے لگی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس نے اپنا پورٹیبل ایزل اور دیگر سامان سمیٹ کر گاڑی میں رکھا تھا۔ سال کے ان مہینوں میں جب وہ روم میں ہوتی تھی تب اسے یہاں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنا اچھا لگتا تھا۔ ان یادوں میں البرٹو اور سلویا کا پزیریا بھی شامل تھا۔ تبھی وہ اکثر و بیشتر یہاں پیزا کھانے چلی آیا کرتی تھی۔ اپنے بچپن میں یہاں کتنا آتی تھی۔ اس نے گاڑی پزیریا کے پاس لا کر روکی تھی۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی اسے ایک میز پر وہ بیٹھا نظر آیا تھا، وہ جس سے وہ کل یہاں پر ملی تھی، سکندر، جو شاید پاکستانی تھا یا شاید انڈین، خاموش سا، اپنے آپ میں گم سا۔ وہ آرٹسٹ تھی اور اسے حسن متاثر کرتا تھا، اور وہ شخص مردانہ حسن اور وجاہت کا مجسمہ تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط جسم، چوڑا سینہ، گھنے سیاہ بال جن میں ہلکا سا خم تھا، اس کی پوری شخصیت، اس کے چہرے کا ہر نقش مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ گہری سی آنکھیں جن میں مقناطیسیت تھی، ایک حزن تھا، اداسی تھی اور ایک اصرار تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ بڑا خوبصورت تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ سے زیادہ بھرا تھا۔ اس کی پیشانی بہت چوڑی تھی۔ ناک آرپائی نسل کے کسی فرد کی طرح بالکل سیدھی اور لمبی تھی۔ کل اس سے ملنے کے بعد جب اس نے اس کے بارے میں یہ سب سوچا
तब खुद ही हंस पड़ी थी। वो वाकई पक्की पक्की आर्टिस्ट थी। उसे रास्ते में मिलते आते जाते लोगों को भी बगौर एक आर्टिस्ट की निगाह से देखने की आदत थी। घर जाकर उसकी नैनी से गपशप हुई। फिर सैम का फ़ोन आ गया और वो इस गैर मामूली मर्दाना हुस्न वक़ार लिए चेहरे को भूल गई। मगर उस वक्त उसे देखकर उसे वो फिर से याद आ गया था। क्या खूब हो अगर वो इस चेहरे को पेंट कर सके। वो खुश दिली से मुस्कुराती उसके मेज़ के नज़दीक आ गई थी। वो सर झुकाए अपना पिज़्ज़ा खाने में मसरूफ़ था, जल्दी जल्दी जैसे खाने को एंजॉय ना कर रहा हो बल्कि कोई ज़रूरत पूरी कर रहा हो। वो उसके पास आ गई थी। सैनोर सिकंदर, उसने चौंक कर सर ऊपर उठाया। चाओ जवाबन मुस्कुराया नहीं था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहचानता ना हो। सिर्फ एक दिन में तो कोई किसी को नहीं भूल सकता। वो दिल ही दिल में हैरान हुई। कैसा इत्तेफाक है, हम आज फिर एक ही वक्त पर यहाँ मौजूद हैं। वो आदतन मुस्कुरा कर बोली। वो हंसने हंसाने वाली जिंदा दिल सी लड़की थी। वो जवाबन उसे खामोश और अजनबी निगाहों से देखता रहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जब उसने मरोता और इखलाकन भी उसे अपने साथ बैठने की दावत ना दी तो कुछ ढीठ बनकर उसने खुद ही पूछा, क्या वाकई वो उसे नहीं पहचानता था? कल वो इतनी देर तक साथ बैठे थे, उन्होंने साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाया था। उसे उसका पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में मदद करवाने के लिए उसने अपना पिज़्ज़ा ठंडा तक हो जाने दिया था। यहाँ कई और मेज़ें खाली हैं, आप वहाँ बैठ जाएं। वो संजीदगी से खड़ा साफ इनकार करके दोबारा सर झुकाकर खाना खाने लगा था। उसका लहजा या अल्फाज बदतमीज़ी वाले नहीं थे मगर सर्द, खुश्क और सपाट ज़रूर थे। वो उसकी वहाँ मौजूदगी से बेनियाज सर झुकाकर दोबारा खाना खा रहा था। अपनी इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। शर्मिंदा सी होते वो एकदम ही खामोशी से उसकी मेज़ के सामने से हट गई थी। शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस करती वो काउंटर पर आकर अल्बर्टो से बात करने लगी थी। अल्बर्टो को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं थी कि उसे कैसा पिज़्ज़ा चाहिए। वो यहाँ आकर हमेशा एक ही तरह का पिज़्ज़ा खाया करती थी। अल्बर्टो से हाय हेलो और खैरो आफियत दरियाफ्त करते उसने मुड़कर देखा तो जिस मेज़ पर वो बैठा था वो अब खाली था। वो अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से जा चुका था। वो उसकी बदअखलाकी और बदतहज़ीबी पर हैरान थी। लगता तो आला तालीम याफ्ता था, फिर इस दर्जा बदतहज़ीबी। वो हैरान भी हुई थी और उसका मूड भी ख़राब हुआ था। ये ख़राब मूड इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गया था जब घर आते ही उसने विक्टोरिया की कॉल रिसीव की। अपनी माँ से बात करना उसके लिए कभी भी खुशगवार साबित नहीं हुआ करता था, सो ऐसा ही आज भी था। पहले मिनट उसकी खैरियत पूछने और उससे मोहब्बत का इजहार करने के बाद अगले मिनट वो अपने असल मकसद और काम की बात पर आ गई थी। मैं रिहाब सेंटर, बहाली सेहत सेंटर से आ गई हूँ। अब अपनी सारी ज़िंदगी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए लीज़ा, जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई थी। मोहब्बत में, प्यार में याद आने पर वो कभी भी याद नहीं की जाती थी। जब पैसों की ज़रूरत पेश आती थी तब याद आया करती थी। कसरत शराब नोशी की वजह से उसकी माँ के अपने चौथे शोहर से भी गुज़श्ता साल तलाक हो चुकी थी और इस दर्जा शराब नोशी ही के सबब आए दिन उनकी मुलाजमत ख़त्म हो जाया करती थी। पिछले 5 सालों में वो 5 ही मरतबा इलाज के लिए जा चुकी थी। हर बार वहाँ से वापस आकर इस अहद को दोहराती थी कि अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगी, मगर चंद हफ्ते भी नहीं गुजर पाते थे इन्हें अपने अहद पर कायम रहते। उसे विक्टोरिया से कोई तल्ख या कड़वी बात करना बेमानी महसूस हुआ था। लड़ा तो वहाँ जाता है जहाँ कुछ उम्मीदें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं। उसका अपनी माँ से कभी माँ और बेटी वाला ताल्लुक़ रहा ही नहीं था। जब उसके पापा से उन्होंने तलाक नहीं ली थी, जब वो सब एक साथ रहा करते थे, वो तो तब भी कभी उसे अपनी माँ नहीं लगी थी। मैं पैसे भिजवा दूँगी। विक्टोरिया मिलान में रहती थी और साल के जिन महीनों में उनके पास नौकरी नहीं होती थी तब वो उससे इसी तरह फ़ोन पर रब्ता किया करती थी। उसे गुस्सा भी था, वो दुखी भी थी, मगर उसने कल ही ऑनलाइन अपनी माँ के अकाउंट में पैसे डलवा देने थे। नैनी, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो किचन में डिनर की तैयारी करती नैनी को इत्तला देती ऊपर अपने स्टूडियो में आ गई थी। वो उदास थी, बचपन की बहुत सी महरूमियाँ ताज़ा हो गई थी। वो बेदिली से कैनवस पर रंग बिखेर रही थी। तभी फ़ोन की बेल बजी थी। सैम। कॉल करने वाले का नाम देखते ही उसकी उदासी एक लम्हे में दूर हो गई थी। उसने लपक कर कॉल रिसीव की थी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है सैम कि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? उसके लहजे में बहन के लिए वालहाना मोहब्बत और शिद्दतें थीं। मेरा दिल मुझे बता देता है, वो जवाबन खिलखिलाई थी। वो मुस्कुराते हुए सैम की खिलखिलाती ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुन रही थी। उससे अगर कोई सच्चा प्यार करता था, किसी को अगर उसकी परवाह थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सैम थी।
کہنے کو وہ اس سے صرف 1 سال بڑی تھی، مگر اس کی یوں پرواہ کرتی، یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ بچپن میں جب ان دونوں بہنوں نے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عدم توجہ کا دکھ سہا تھا، تب اس کی پرواہ کرتی، اس سے بے تحاشا محبت کرتی۔ سیم بہن اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی ماں اور باپ بھی بن گئی تھی۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے وہ اس کی پرواہ کیا کرتی تھی۔ کیسی گزر رہی ہے تمہاری چھٹیاں؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ مزے میں سیم، تم بھی آ جاؤ روما۔ دیگر تمام اٹیلینز کی طرح وہ بھی روم کو روما کہا کرتی تھی، اور اپنے روما سے اسے عشق تھا۔ ابھی تو میں آفس کے کام سے ترکی جا رہی ہوں لیز، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ سیم نے عادت کے مطابق اسے اس کے نک نیم سے پکارا۔ یہ نک نیم اسے دیا بھی اسی نے تھا، اور اس سے پکارا بھی وہی کرتی تھی۔ اس نے سیم کو ماں کے فون کی بات بتائی۔ سیم اس کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ اب بھی بردباری اور پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کیوں ممی پاپا کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل دکھاتی ہو لیز؟ وہ دونوں جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ ممی کو پیسے بھیجو، مگر پلیز یہ سوچنا اور دل جلانا چھوڑ دو کہ وہ ایسی کیوں ہیں۔ تم روما اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہو، خوب انجوائے کرو۔ اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی پینٹنگز مکمل ہو گئیں؟ سیم نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے فوراً ہی گفتگو کا موضوع اس کی سولو ایگزیبیشن کی طرف موڑ دیا تھا۔ سیم سے اس پورے 1 گھنٹے بات ہوتی رہی تھی، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فون بند کر رہی تھی تب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ گھنٹے بھر پہلے وہ کس بات سے اداس اور دکھی ہوئی تھی۔ آفس میں وہ اور روبرٹو ساتھ بیٹھے کانٹریکٹ پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ روبرٹو بھی اسی کی طرح ان کی کمپنی میں ایک لیگل ایڈوائزر تھا۔ جنوبی یورپ میں ان کی کمپنی کی جو لیگل ٹیم کام کر رہی تھی، اس کا ایک ذہین وکیل۔ وہ دونوں انتہائی سنجیدگی سے آپس میں پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے جب روبرٹو کے آفس کے دروازے پر ایک کھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آفس میں اپنے عارضی قیام کے دوران اسے ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا، مگر کسی نہ کسی ڈسکشن یا میٹنگ کے لیے اس کا زیادہ وقت روبرٹو کے آفس ہی میں گزرتا تھا۔ اس نے اور روبرٹو دونوں نے گیورنا بیون کہتی اس خوبصورت آسمانی آواز کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ انہیں صبح اور دن کے وقت کا اٹیلین میں سلام کرتی لڑکی کوئی اور نہیں، اسے پزیریا میں ملی لڑکی ہی تھی۔ کیا روم اتنا چھوٹا شہر تھا جہاں لڑکی اسے بلا وجہ بار بار ٹکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر خواہ چرا۔ وہ زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ چیز اسے اس لڑکی سے چڑ دلا رہی تھی۔ جاؤ لیزا، روبرٹو گرم جوشی سے مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ انتہائی پراتفاق اور دوستانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آؤ بیٹھو۔ سکندر نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد فوراً ہی کانٹریکٹ کے صفحات اپنے سامنے کر لیے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ان کا مطالعہ کرنے لگا تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں تم بیزی نہ ہو۔ لیزا روبرٹو کو جواب دیتی سکندر کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ روبرٹو اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں اٹیلین میں بات کر رہے تھے، اور اسے سلام سے ہٹ کر ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بے تکلف ہیں، غالباً دوست ہیں۔ ہائے! چونکہ اس بار اسے مخاطب کیا گیا تھا، اس لیے اسے کانٹریکٹ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ ہائے! وہ جواباً سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھی۔ یہ سوال اس نے بظاہر مسکرا کر پوچھا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اس روز پزیریا میں اس کے اسے نہ پہچاننے کا تاثر دینے کا قدرے جتانے والے انداز میں حوالہ دے رہی ہے۔ جی، آپ لیزا ہیں؟ آپ نے پزیریا میں مجھے پیزا آرڈر کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ چہرے پر بغیر شرمندگی کا کوئی تاثر لائے اس سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو یاد ہوں؟ میں سمجھ رہی تھی شاید آپ مجھے پہچانے نہیں۔ وہ پھر مسکرا کر درپردہ طنز کر رہی تھی۔ روبرٹو دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً مسکرا کر بولا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی میں تعارف کروانے والی فارمیلٹی سے بچ گیا۔ لیزا اس کی بات پر مسکرائی۔ بلا وجہ اور بات بے بات مسکراتے رہنے سے لڑکی تھکتی نہیں تھی، اس نے کوفت سے سوچا۔ روبرٹو اب اس سے مخاطب تھا۔ اس تعارف میں بس یہ اضافہ کر لو سکندر کہ لیزا میری بچپن کی دوست ہے۔ ویسے میں اس سے 4 سال بڑا ہوں، ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، میں اسکول میں اس سے سینئر تھا، مگر ہماری دوستی بہت تھی۔ اب اس کی وجہ سے کمرے میں انگریزی بولی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ تو اس غلط فہمی تک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں۔ لیزا ہنس کر روبرٹو اور اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ روبرٹو اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنسا تھا، اور ہم دونوں لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی بجائے اس پر خوب ہنسا کرتے تھے، وہ سکندر کو بتا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص پرتکلف انداز میں بہت ہلکا سا مسکرا رہا تھا، شائستگی اور مروت کا مظاہرہ کرتا ہوا۔ میرا تعارف تو پورا ہو گیا، اب تم سکندر صاحب کا بھی مکمل تعارف کروا دو۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ ان کا نام سکندر ہے، یہ اپنے کسی آفیشل کام سے روما میں ہیں۔
اور انہیں ویجز اور مشرومز والا پیزا پسند ہے۔ اس لڑکی کی نان سیریس باتیں اور بلا وجہ فری ہونا اسے کس قدر برا لگا کرتا تھا۔ کاش روبرٹو یہاں نہ ہوتا تو وہ اسے بتاتا۔ سکندر روما میں ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر ہیں، بہت ہی قابل اور ذہین لائر ہیں، آفس ہی کے کام سے 2-3 ہفتوں کے لیے روم میں ہیں۔ روبرٹو لیزا کو بتانے لگا، اب اس وقت کانٹریکٹ کا کچھ کام تو ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ روبرٹو سے معذرت کر کے اپنے کیبن میں چلا جائے۔ ان دو دوستوں کو گفتگو کرتا چھوڑ کر کے لیزا روبرٹو سے انگریزی ہی میں بولی، میٹنگ میں بھی دیر ہے، میں کچھ جلدی آ گئی۔ میں نے سوچا میں پہلی مرتبہ تمہارے آفس آئی ہوں، تم یقیناً مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دو گے۔ وہ مسکرا کر بے تکلفی سے بولی تھی، لنچ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، چلو سکندر کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں ہم تینوں۔ روبرٹو نے اسے بھی لنچ کی دعوت دی تھی